اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی بھی وہاں سے ہٹ گئے، اپنے کوچ کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 دن تک سمندر کے اندر سرگرداں رہا۔ اس کے بعد آدھی رات کے قریب وہ بے روک طوفان یاس کے دام بچھاتے بھنور اور گیز و غضب کے دہاروں کی طرح جزیرہ پنون کی طرف بڑھا تھا، اس لیے کہ اس کے طلایہ گروں نے اطلاع کر دی تھی کہ اسپانیہ سے جس قدر سامان آنا تھا وہ جزیرہ پنون پہنچ چکا ہے۔ خیر الدین کو اسی خبر کا انتظار تھا۔ آدھی رات کے قریب وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون کے ساحل پر لنگر اندوز ہوا۔ سب سے پہلے اس نے اسپانیہ سے آنے والے جہازوں پر قبضہ کیا، ان کے اندر جو املاء سو رہے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر جزیرہ پنون کے محافظوں پر خیر الدین باربروسا روحوں کی تاریکیوں میں سرگرداں بغض عداوت کے اندہائیوں، پابند سلاسل کر دینے والی عداوتوں کی لپیٹوں اور خوفناک بے روک قوتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جزیرہ پنون کے اندر پہلے بھی ایک لشکر تھا اور اب اسپانیہ سے کمک پہنچ گئی تھی، لہٰذا وہاں اسپانیہ والوں کی خاصی طاقت تھی۔ لیکن خیر الدین باربروسا کا حملہ ایسا اچانک تھا کہ انہیں سنبھلنے میں وقت لگا۔ تاہم جزیرہ پنون کا ہسپانوی سالار اور کماندار ڈان مارٹن سنبھل گیا اور مسلمانوں کے خلاف اس نے جوابی کارروائی کرنا شروع کی۔ لیکن باربروسا کے تیز حملوں کے سامنے اس کی ہر کوشش، اس کا ہر جتن ناکام ثابت ہوا۔ رات کی گہری تاریکی میں آسمان پر چمکتے ستاروں نے دیکھا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں میں نگاہ و فکرت کی رفت جیسی شادابی، اجالوں کی زمزمہ خیزی جیسی بے باکی تھی۔ وہ ساحلوں کے نقیب آنیوں کے محرم اور طوفانوں کے تلاطم بن کر جزیرہ پنون میں اپنے سامنے آنے والے دشمن کے ہر لشکر کو خون کا غسل دیتے چلے گئے تھے۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ خاک کو طوفانوں پر سوار کرانے، سورج پر چراغ کو ہنسانے، غبار کو پربتوں سے ٹکرانے اور ظلمتوں کی خلیج کو ستاروں کا لباس پہنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہوں۔ کافی دیر تک جزیرہ پنون میں ہولناک جنگ جاری رہی۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی رتوں کی بساط لینے والے جنگجوؤں اقوام کی تقدیر بدل دینے والی بہتی ہوئی جان خیزیوں کی طرح آخرکار جزیرہ کے اندر ہسپانیوں کے لشکر پر غالب آتے دکھائی دیے۔ جزیرہ پنون میں جو ہسپانوی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لشکر کی زیادہ تعداد کو حملہ آوروں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور رات کی تاریکی میں جنگ اس طرح جاری رہی تو جزیرہ پنون میں جس قدر ہسپانوی ہیں ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے گا۔ تب انہوں نے خیر الدین باربروسا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور امان کے طالب ہوئے تھے۔ جزیرے کے اندر جس قدر اسپانیہ کے جنگجو تھے سب کو نہتہ کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ جزیرے کے اندر جو مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا اس کے اندر سامان حرب و ضرب کے علاوہ رسد کا سامان بھی رکھا جاتا تھا۔ اس قلعے کی فصیلوں کو گرا کر خیر الدین باربروسا نے تہس نہس کر دیا۔ جزیرے کے اطراف میں اس نے اپنے طلایہ گروں کے چھوٹے چھوٹے دستے کشتیوں کے اندر پھیلا دیے تاکہ کوئی بھی کشتی یا جہاز ہسپانیہ سے یا افریقہ کے ساحل سے جزیرے کی طرف نہ آنے پائے۔ اس سارے کام سے فراغت پانے کے بعد خیر الدین باربروسا نے جزیرے کے اندر جس قدر ہسپانوی قیدی بنائے گئے تھے انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا۔ فصیلوں اور قلعے کو گرا کر جو ملبہ جزیرے میں جمع ہوا تھا اسے کام میں لایا گیا۔ اس ملبے کو سمندر کے اندر پھینکا جانے لگا۔ اس طرح اس ملبے سے خیر الدین نے سمندر کے اندر ایک دور تک ایک علامتی دیوار بنا دی تھی۔ اس طرح اس دیوار کی وجہ سے جزیرہ افریقہ کا ساحل مزید قریب ہو گیا تھا۔ جزیرے کی شکل و صورت اور ہیئت بدلنے کے بعد وہ بحری جہاز جو ہسپانیہ سے سامان لے کر آئے تھے انہیں خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑ میں شامل کر لیا۔ اتنی دیر تک الجزائر میں جو مونکیڈ نام کا ہسپانوی حکمران اور سالار تھا اس سے خبر ہو گئی کہ باربروسا نے جزیرہ پنون پر حملہ آور ہو کر ہسپانیہ والوں کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اس نے ایک بیڑا جزیرہ پنون میں ہسپانیوں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ لیکن اس بحری بیڑے کی جو حالت خیر الدین باربروسا نے کی اس حالت پر افریقہ کے ساحلوں کے لوگ ایک عرصہ تک مذاق اڑاتے رہے۔ ہوا یوں کہ جب جزیرے کے محصورین کی کمک کے لیے ہسپانوی بیڑا جزیرہ پنون پہنچا تو وہ حیران و پریشان رہ گئے، اس لیے کہ خیر الدین باربروسا نے جزیرے کی شکل و صورت اور ہیئت بالکل بدل دی تھی۔ وہ جزیرے کو پہچان نہ پائے۔ جزیرے کے اندر جو مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا اس کا اب نام و نشان نہ تھا۔ خیر الدین باربروسا نے سمندر کے اندر جو دیوار بنائی تھی اس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ ہسپانوی بیڑا جب محصورین کی تلاش میں اس دیوار کے قریب اندر گھس آیا تب خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ ہسپانوی بیڑے کو
چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ سمندر کے اندر تھوڑی دیر تک ہولناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں خیر الدین باربروسا غالب رہا۔ جہازوں کے اندر جس قدر ہسپانوی تھے ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، باقیوں کو چپو چلانے کے لیے قیدی بنا لیا گیا۔ ہسپانوی بیڑے کا جو کپتان تھا وہ بھی قیدیوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد بڑی برق رفتاری کے ساتھ باربروسا الجزائر کے ساحل کی طرف بڑھا۔ وہاں مزید علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا اور وہاں اپنا ایک مضبوط اور مستحکم مستقر بنانے کا ارادہ کیا۔ ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس کسی صورت پسند نہیں کرتا تھا کہ خیر الدین باربروسا جیسی بحری قوت الجزائر کو اپنا مسکن بنائے، کیونکہ وہاں سے آبنائے جبل طارق بہت قریب تھی اور پھر وہاں سے ہو کر نئی دنیا کے خزانے اسپین آتے تھے۔ خیر الدین باربروسا خزانے لانے والے جہازوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا اور پھر ہسپانیہ کا ساحل بھی وہاں سے نزدیک تھا، لیکن باربروسا بھی وہاں سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کو الجزائر کا وہ ساحل بڑا پسند آیا جو سورج سے چمکتی ہوئی پہاڑیوں میں پھیلا ہوا تھا اور جس کی حفاظت کے لیے مضبوط فصیلیں تھیں۔ اپنی رہائش کے لیے اس نے الجزائر کے پرانے بادشاہوں کا ایک محل پسند کیا، جس کے اندر کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا جو خیر الدین باربروسا کو بڑا پسند آیا۔ اس محل نے بھی اس جانباز ملح کا دل مول لیا تھا۔ الجزائر کے ان نئے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد باربروسا نے وہاں عربوں کو آباد کیا جنہیں وہ ہسپانیہ سے نکال کر لایا تھا۔ وہاں اس نے چاروں اطراف محنتی شیشہ کروں اور بہت سے آن گروں کے محل آباد کیے۔ ان کی امداد سے اس نے بندرگاہ پر بہت سی بھٹیاں اور گودیاں بنوائیں۔ دراصل افریقہ کے ساحل پر اپنی خواہشوں کے مطابق باربروسا وہاں ایک نیا اسپین آباد کرنا چاہتا تھا۔ الجزائر کے وسیع علاقوں پر باربروسا کا قبضہ کرنا ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جہاں پہلے ہسپانیہ والوں کے پاس افریقہ کا وسیع حصہ تھا، وہاں اب ان کے مقبوضہ جات خیر الدین باربروسا کے سامنے سمٹنے لگے تھے۔ خیر الدین باربروسا کا سمندر کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے اسپین کے شہنشاہ چارلس نے ایک بہترین اور انتہائی تجربہ کار امیر البحر کا انتخاب کیا اور اس کا نام اندریا دوریا تھا۔ یہ شخص جنیوا کا باشندہ تھا، بحر جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا۔ چارلس نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا۔ وہ بیڑا اس نے اندریا دوریا کی کمانداری میں دیا اور اسے حکم دیا کہ باربروسا کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے۔ دوسری جانب ترک سلطنت میں بھی ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ سلطان سلیم فوت ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان سلیمان ترکوں کا حکمران بنا تھا۔ سلطان سلیمان کو بھی تیزی سے بدلتی ہوئی حالات کی اطلاع اس کے طلایہ گر کر رہے تھے۔ سلطان کو جب خبر ہوئی کہ یورپ کی طاقتیں ترکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، لہٰذا انہوں نے اپنی بحری طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا تھا تاکہ سمندر میں مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر کے اپنے لیے خشکی میں بھی فوائد حاصل کریں۔ ان حالات میں سلطان سلیمان نے تیز رفتار قاصد باربروسا کی طرف بھجوائے اور اسے قسطنطنیہ طلب کیا۔ سلطان سلیمان کا حکم ملنے کے بعد افریقہ میں اس نے اپنے علاقوں پر اپنے کچھ لشکری متعین کیے۔ اس کے بعد اس نے سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کوچ کیا۔ قسطنطنیہ جانے کے لیے اس نے عجیب و غریب راستے کا انتخاب کیا۔ اس غیر معمولی ذہانت رکھنے والے امیر بحر نے پہلے شمال کا رخ کیا اور ایک ہسپانوی جزیرے پر آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہوا۔ جزیرے میں جس قدر ہسپانوی تھے انہیں اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جزیرے میں جس قدر مال و اسباب تھا وہ جہازوں پر لاد کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد اس نے جنوب مشرق کی طرف رخ کیا، اس لیے کہ سمندر کے اندر اس کے سرگرداں ملاحوں نے خبر دی تھی کہ جنیوا والوں کے کچھ جہاز غلبہ اور اناج لے جا رہے ہیں، لہٰذا خیر الدین ان کی طرف بڑھا۔ وہ جنیوا کے جہازوں پر حملہ آور ہوا، سارے غلے اور اناج پر اس نے قبضہ کر لیا اور ان کے بحری قافلے کو بھی گرفتار کر کے اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ پھر اس نے جزیرہ مالٹا کے اطراف میں چکر کاٹا۔ مالٹا کے نائٹ جو انتہائی خطرناک اور ناقابل تذکیر خیال کیے جاتے تھے، انہیں جرت نہ ہوئی کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی خیر الدین باربروسا کی طرف دیکھ سکیں۔ اس دوران خیر الدین باربروسا کو ایک اور اچھا ساتھی اور ایک ناڈر کمانڈر اور ایک نایاب کپتان بھی مل گیا تھا۔ اس کا نام ترغوت تھا۔ یورپ والے زیادہ تر اسے دراگوت کے نام سے جانتے تھے۔ یہ اناطولیہ کا رہنے والا تھا، پہلے پہلوان تھا۔ اس پیشے سے اس نے خوب پیسہ بھی کمایا۔ اس سے ایک چھوٹی سی کشتی خریدی، جس کے بعد اپنے ساتھیوں میں اضافہ کرتے ہوئے اس نے بھی ہسپانیہ سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو نکالنے کا کام شروع کیا تھا۔
جزیرہ پنون پر قبضہ کرنے کے بعد جب خیر الدین باربروسا نے مغرب کی طرف سے ایک لمبا کاوا کاٹا تو اس دوران دراگوت اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ خیر الدین باربروسا سے آن ملا تھا۔ اس طرح خیر الدین باربروسا کی بحری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا اور اسے ایک نڈر کپتان بھی مل گیا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ دراگوت انتہا کا دلیر اور نڈر تھا، اس لیے کہ ان مواقع پر بھی اسے زیادہ کامیابی ہوئی تھی جب اس کے پاس تھوڑے سے بھی جہاز ہوتے ہوں اور وہ تنہا چند جہازوں کی کمانداری کرتے ہوئے دشمن کو شکست دینے کا ہنر جانتا تھا۔ بہرحال مالٹا کا چکر کاٹتے ہوئے خیر الدین باربروسا جب آگے بڑھا تو اسے خبر ہوئی کہ اسپانیہ کے شہنشاہ چارلس نے اپنے امیر پر اندریا دوریا کو خیر الدین کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ خیر الدین کو اس کے لیے گرفتار کرے۔ یہ خبر ملتے ہی آندھی اور طوفان کی طرح خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور سمندر کے اندر اس سمت بڑھا جس سمت سے اندرتوریا کے اثرات تھے۔ ادھر جب اسپانوی امیر البحر اندرتوریا کو خبر ہوئی کہ سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا اور اس کے کپتان اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک گمنام جزیرے میں چھپ کر اپنے آپ کو محفوظ کر گیا۔ اس کے بعد خیر الدین باربروسا نے قسطنطنیہ کا رخ کیا۔ گریپول کے قریب اس نے اپنے بوسیدہ جہازوں پر رنگ کرنے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس کا بحری بیڑا قسطنطنیہ کے سمندر میں داخل ہوا تو عجیب سا سما تھا۔ کالے جہازوں پر جھنڈے لہرا رہے تھے، جہازوں سے توپیں سلامی دے رہی تھی اور قسطنطنیہ کی طرف آتے ہوئے انہوں نے جو جنیوا اور دوسری دشمن قوتوں کی کشتیاں اور جہاز چھینے تھے وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور سامان سے بھرے اور لدے ہوئے تھے۔ خیر الدین جب دیوان عام میں سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی شان آن بان عجیب تھی۔ اس کے ساتھ اس وقت اس کے 18 انتہائی تجربہ کار کپتان تھے اور ساتھ ہی مال غنیمت سے بھرے ہوئے وہ جہاز اس نے سلطان سلیمان کی خدمت میں پیش کیے جو سمندر کے اندر اس نے دشمن قوتوں سے حاصل کیے تھے۔ سلطان سلیمان اور خیر الدین باربروسا کی ملاقات بھی عجیب و غریب تھی۔ زمین کے سب سے بڑے تاجدار سلطان سلیمان کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کی داستان سمندر مشہور تھی۔ سلطان سلیمان نے دیکھا کہ اس کا جسم بھاری تھا، اس کے انداز میں بے چینی تھی، اس کے چہرے کی رنگت تانبے کی سی ہو گئی تھی، اس کی ترشی ہوئی داڑھی میں کہیں کہیں سفید بال بھی جھلکنے لگے تھے۔ سلطان سلیمان نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پہلوانوں کی طرح تنومند تھا، اس کی ناک چونچ کی طرح نوکیلی تھی۔ سلطان سلیمان کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ دل کا بڑا نرم ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو بڑا سنگ دل ملا بن جاتا ہے، پیدائشی ملا ہے، اور یہ کہ اسے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے خلاف طوفان اور جھکڑ کس سمت سے اٹھنے والے ہیں۔ سلطان سلیمان نے اسے امیر البحر بنایا اور پادشاہ کا خطاب دیا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ سمندر کے اندر یورپ کی ہر بحری طاقت کو شکست دے کر اپنے ساتھ مصروف رکھے تاکہ سلطان سلیمان ایشیا اور یورپ کے اندر خشکی کی مہموں کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنے کی پوری آزادی اور فراغت ہو۔ ملاقات کے دوران سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو شاندار تلواریں عنایت کیں، اپنے اسلحہ سازی کا کارخانہ ان کے سپرد کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی نگرانی میں ایک بہترین بحری بیڑا تیار کریں۔ یہ حکم ملتے ہی باربروسا کی مستعدی اور قوت عملے کی بدولت قسطنطنیہ میں ایک نیا بحری بیڑا تیار ہونے لگا۔ اس کام میں اس کے سارے ساتھی مستعدی کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ پرانے جہازوں کی مرمت ہونے لگی، نئے جہاز اور کشتیاں بننے لگے اور ان کے عرشوں پر نئے کماندار مقرر ہونے لگے۔ ترک لشکروں کو ملاحوں کی رسیوں اور بادبانوں کے استعمال کے گر سکھانے جانے لگے۔ بہت بڑے پیمانے پر حرب و ضرب کا سامان تیار ہونے لگا۔ جہازوں اور کشتیوں کے بنانے کے لیے سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے لیے لکڑی، کپڑے، تارکول، پیتل کی توپوں اور تانبے اور دوسری اشیاء کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ خیر الدین باربروسا کو سلطان سلیمان نے ہر طرح کی آسائش مہیا کی تھی۔ اس طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے کپتانوں اور ساتھیوں کی نگرانی میں قسطنطنیہ کے اندر لگ بھگ 84 جہاز بننا شروع ہو گئے تھے۔